السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم دیکھتے ہیں روشن راہیں میں سورہ ملک کی آیت نمبر 24۔ ہم نے ابھی تک آیت نمبر 23 تک کیا ہے اور ہم نے اس پہ بہت ساری چیزیں سیکھی۔ تھوڑا سا ایک دو لائنز میں ریکیپ دیتی ہوں آپ کو کہ ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ذات ہے، اور اس نے ہماری پیدائش جو کی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ دیکھ سکے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ احسن عمل کون سے عمل ہیں، جیسے وہ تمام عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہم نے سیکھے ہیں اور جو قرآن پاک میں انسان کے لیے راہ ہدایت کے طور پر بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک موت کے بعد کے دو مناظر بتائے گئے کہ جیسے جنت میں لوگ جائیں گے تو جنت کس طرح کے لوگوں کے لیے ہوگی، گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے، اسی طرح گروہ در گروہ جو ہے وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور دوزخ میں جانے والے حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں ایک بار پھر موقع مل جائے اور ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنی غلطیوں کو مانیں گے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے، لیکن اس وقت اس تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو ایک عظیم واقعہ ہے جسے کہتے ہیں نا، واقعہ کون سا واقعہ تھا وہ؟ واقعہ ہوگا جی آپ کا قیامت کا واقعہ، وہ واقعہ پذیر ہو چکا ہوگا، تو اس کے بعد تو توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، جس سے ہم نے یہ لیسن سیکھا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کا موقع ضرور دیں، اور اللہ ہم ان لوگوں میں سے بنے جو توابین ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا کہ آپ دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، آپ بار بار دیکھیں، بار بار آپ اس کے اوپر تدبر کریں، اور آپ اس چیز کے اوپر پہنچیں گے، اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز بالکل پرفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، بار بار دیکھیں آپ اس کو۔ خیر، اسی طرح ہم چلتے ہیں آگے، آج آیت نمبر 24 میں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھتے ہیں کچھ نیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل کہہ دو، ہوا وہ الذی، وہی ہے جس نے ذرآکم پھیلایا تمہیں، فی الارض زمین میں، و الیہ، اور اسی کی طرف تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اس کے تھوڑے روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں، پھر روٹ ورڈز سے پہلے کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب جہاں پر یہ بات کی ہے کہ تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھیلایا ہے تو کسی مقصد کے تحت پھیلایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آگے۔ اور پھر اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی کہ دوبارہ سے کوئی ذکر ہے کہ ہم جب قیامت کے روز یعنی جمع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ تمام مناظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے بھی ہمیں اس سورہ میں ایکسپلین کیے ہیں۔ ہم ذرا روٹ ورڈز کو تھوڑا دیکھتے ہیں، ذرا مزید تھوڑا جاتے ہیں طے میں۔ دراحکم کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسپریڈ اسکیٹر، یعنی پھیلانا، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، زمین پر بسا دینا۔ یہاں پر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ جو ایک ذرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل پہ تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ ذرہ جو ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے نا، ذرہ یعنی وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، تو وہ بھی تو تخلیق ہی ہوتی ہے اللہ کی، تو وہ بھی اس کو بھی ہم ذرا کہتے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زال، ری اور الف۔ پھر الارضی، ارتھ یعنی ارتھ، اور اس کو ہم زمین، دنیا اور خشکی کا جو حصہ ہے، اور اگر خشکی کا حصہ نہ ہوتا تو پھر کیا عربی میں ورڈ ہوتا ہے؟ بحر۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ توشرون، اس کا روٹ ورڈ ہے شین اور را، رے، اور اس کا مطلب ہے جمع کیا جانا، اکٹھا ہونا، قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی روٹ ورڈ سے تو ہے شین رے سے حشر اور محشر جیسے لفظ نکلے ہیں نا، محشر اور حشر اور تحشرون، یہ سب لفظ اسی سے نکلے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا، سوری، قرآن عجبہ کے تھرو ہم اس کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا اور چاروں سمت آباد کر دیا، تمہارے رنگ جدا جدا، زبانیں جدا جدا، عادتیں جدا جدا، شکلیں جدا جدا بنائی، پھر اس نے تمہیں پھیلا دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے یہ بھی ایک حکمت ہی ہے کہ اللہ نے ہر کونے میں الگ طرح کے لوگ بنائے ہیں، ہم لوگوں کے خد و خال مختلف بنائے ہیں، ہم لوگوں کے رنگ مختلف بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے، حبشی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کی شکل بالکل مختلف ہوتی ہے، ان کی تمام نسل مختلف ہے،
اب کوئی انگریز ہے تو وہ گورا ہے، اس کے کلر بالوں کا کلر بلانڈ ہے. اب پاکستانی ہے، ہم براؤن ہیں، ہم لوگوں کے کلر بالوں کے اور ڈفرینٹ ہیں، آنکھوں کے ڈفرینٹ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں الگ الگ بنایا ہے، ہماری شکلیں الگ بنائی ہیں، اور پھر ہمیں کونوں کونوں میں زمین میں پھیلا دیا. اور آپ کو پتہ ہے، اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اگر یہ ہے کہ وہ ہمیں پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے، تو کیا اس کی قدرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جمع بھی کر سکتا ہے؟ بالکل جمع بھی کر سکتا ہے، اور وہ جمع کرے گا بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں یہ ایکسپلین کیا تھا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. دیکھیں اب ہم سب، چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہیں، چاہے جس بھی طرح کے ان کے خد و خال ہیں، سب پیدا کہاں سے ہوئے؟ ایک جان سے نا. حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ہم لوگ سب پیدا ہوئے، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان. یہاں پر دیکھیں کہ ہم مختلف چیزوں کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، کہ جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، بنی آدم. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت میں تو ایک نئی بات بھی کر دی گئی ہے کہ رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی بلا ہمیں ڈرنا ہے نا. اب رشتہ داری کی اتنی بڑی ویلیو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی انسان قطع تعلق کرتا ہے کسی سے، کسی کے ساتھ کوئی مسلمان بہن بھائی ہیں، اتنا تک کہا گیا کہ آپ کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا بھی حکم نہیں ہے کہ اس سے آپ 3 دن سے زیادہ ناراض رہ سکتے ہیں. اور یہاں پہ لوگ نفرتیں اور غصہ اور کیا اسے کہتے ہیں، دعوتیں کتنے کتنے سالوں تک دلوں میں پال کے رکھتے ہیں، جو کہ ایک بہت غلط چیز ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگلا نہیں مان رہا تو آپ ایٹ لیسٹ ایفرٹ کریں، آپ ایک دو دفعہ کوشش تو کریں. اگر اگلا بندہ آپ سے بات نہیں کرتا تو یہ پھر اس پہ آتا ہے نا، لیکن آپ اپنی طرف سے ضرور کوشش کریں، اپنے دل کو صاف کریں. اگر کوئی اگلا بندہ آپ سے نہیں راضی ہوتا تو ٹھیک ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، لیکن دل میں اس کے لیے دعا جاری رکھیں. پھر ہے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. جس نے جزائر کو لایا وہ قیامت کے دن سمیٹ لے گا، جس نے تمہیں ایجاد کیا ہے وہ اسی طرح لوٹا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ انسان کو بغیر ارادے اور بغیر منصوبے کے تمام خصوصیات نہیں عطا کی گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی مقصد ہے. بلکہ اس نے جو جتنی بھی آپ کو خصوصیات دی ہیں وہ زمین میں زندگی بسر کرنے کے لیے وہ بہترین چیزیں ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور پیچھے آپ نے ہمیں اس آیت میں دیکھا بھی تھا نا، جیسے ذکر تھا کہ کون کون سی نعمتیں تھی، جیسے کہ ہمارے دل کے بارے میں بتایا گیا، آنکھوں کے بارے میں، ہمارے کان کے بارے میں ذکر کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دماغ کے بارے میں ذکر کیا. تو یہ تو مین چیزیں ہیں نا جو جن سے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں، تو وہ کوئی بھی نعمت ایسے ہی نہیں دی، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر پھیلایا، اور اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اس زندگی کے اندر اپنے تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کس طرح عمل کرے گا، اور کیا کرے گا ایسا کہ وہ آخرت میں اپنے لیے ایک اچھا اجر کریم حاصل کر سکے. تو انسان کی جو زندگی ہے اس کا حساب جو ہے وہ لازمی لیا جائے گا، اور اسی کی بیس پہ ہمارا سزا اور جزا جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا. تو ظاہر ہے اسی لیے انسان کو جمع کیا جائے گا. اس طرح اگر ہم دیکھیں تو اس آیا کا جو اوور آل پرپس سمجھ میں آتا ہے وہ یہ، ایک تو یہ نا کہ زمین میں پھیلایا جانا، انسان کا زمین پر پھیلایا جانا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھیلا دیے تو بات ختم ہو گئی ہے. پھیلا دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمیٹنا بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو سمیٹنا بھی ہے. تو یہ آیا آپ کو نا زندگی کا اصل مقصد بتاتی ہے، ایک ریالٹی چیک کے لیے، کہ تم کہیں بھی ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں واپس جانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. یعنی کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بچ کے جو ہے وہ آپ بسے ہوئے ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو یہ دنیا گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مشن پوسٹ ہے، یعنی اصل واپسی اللہ کے پاس آپ نے جانا ہے. تو جب آپ نے یہاں پر آئے ہیں، اللہ نے آپ کو پھیلا دیا اور واپس آپ کو اکٹھا کر لینا ہے، تو پھر اس سے تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے نا کہ جو بھی ہمارے پلانز ہیں، جو بھی ہمارے کام ہیں، اور جو بھی ہماری کامیابی ہیں، کامیابیاں جنہیں بھی ہم کہتے ہیں، وہ تمام ان کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کے حساب سے ہونا چاہیے، آخرت کی تیاری کے حساب سے ہونا چاہیے. تو زمین ہے نا جس در ہم پھیلائے گئے ہیں، یہ صرف محنت کی جگہ ہے، یہ منزل نہیں ہے. ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. تو ہر دن کام کر کے سوچو کہ کیا میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. میں عموماً اپنے ہیلنگ سیشن میں بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کو دن کا کوئی نہ کوئی ایک حصہ لازمی مختص کرنا چاہیے جس میں آپ اپنا محاسبہ کریں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ایسا انسان جو
جو گروتھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیٹ سے وہ آج ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس ایک ہی طرح کی انفارمیشن ہے، ایک ہی طرح کی وہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک ہی طرح سے پروڈکٹیو ہے، خیر کا باعث ہے، ویسا ہی ہے وہ 10 سال بعد، ایسا آپ اپنے لوگوں میں دیکھیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جیسے 10 سال پہلے تھے نا، آپ کو 10 سال بعد بھی وہ بالکل اسی روٹین کے ساتھ، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ، انہی عادات کے ساتھ آپ کو وہ نظر آئیں گے، ان میں کچھ بھی چینج نہیں آیا۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں ان انسانوں میں شمار ہونا ہے جو دن بدن سیکھتے ہیں، اور جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں عمل کر کے ہمیں بہتر سے بہترین بننا ہے، ہمیں ایسا انسان بننا ہے جیسا ہمیں اللہ کو جیسا انسان پسند ہے، ہماری الٹیمیٹ جو جسے کہتے ہیں نا ڈیسٹینیشن ہے، جہاں پہ ہم نے جانا ہے، وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہمیں بہترین اجر مل سکے، ٹھیک ہے، ہمیں سزا والی جگہ پر نہیں جانا، ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو دن بدن کچھ سیکھتے ہیں، اور اپنے جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ ان کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں، صحیح ہو گیا؟ تو یہاں پر یہ جو آیا ہے کہ زمین پہ پھیلا دیا گیا سب کو، اور پھر پھر اس کے بعد اکٹھا کرنے کی بھی دیکھے بات اسی ٹائم پہ کر دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کونے میں آپ رہیں، آپ کچھ بھی کریں، لیکن واپس آپ نے آنا ہے اللہ کے پاس، اور محاسبہ کرنے سے کیا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ کل لیٹ سے آپ نے ایک نیکی کی ہے، آپ سوچتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک ٹاسک دیتی ہوں، آپ اس ٹاسک کو اگر 2 سے 3 منٹ میں کریں تو آپ کو اپنا آپ جسے کہتے ہیں نا کہ کھل کے آپ کے اپنے سامنے آ جائے گا، آپ ابھی 1 منٹ کے لیے یہ سوچ لیں کہ اگلا منٹ آپ کا آخری منٹ ہے، اور اس کے بعد آپ کے تمام اعمال کے جو دروازے ہیں وہ بند ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیٹس assume، ہمیں تو نہیں پتا ہماری موت کب آنی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اگلے لمحے ہی آ جائے، تو آپ یہ سوچیں کہ ابھی آپ کے پاس وقت ختم ہو گیا اور اب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں، آپ کوئی کون کون سی نیکیاں کہیں گے کہ لیٹ سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایزیوم کر لیں کہ آپ بتاؤ بھائی کون سی نیکی ہے تمہاری جس کی بیس پہ میں تمہیں بخش دوں، کیونکہ مجھے پتا ہے ہم سب بہت گنہگار ہیں، تو آپ اس پیپر پہ لکھیں یا اپنے دماغ میں سوچیں، کسی پیپر پہ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے ود ڈیٹ، تو آپ یہ سوچیں کہ آج آپ کون سی نیکی آپ اللہ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ ایسا کیا پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ کام میں نے کیا تھا تو اس کے بدلے آپ مجھے معاف کر دیں، کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو آپ پیپر پہ لکھیں گے جو آپ کے بارے میں آپ کو خود کو 100% شیور ہوں گی کہ یہ والی نیکیاں جو ہے نا میری یہ یقیناً مقبول ہوئی ہیں، اللہ کے آگے یہ قبول ہو چکی ہوں گی، اور ان کا حوالہ دے کے میں اللہ سے جنت مانگ سکتی ہوں یا مانگ سکتا ہوں، تو ایسی کتنی نیکیاں ہوں گی، آپ دیکھیے گا کہ شاید آپ کو کوئی ہارڈلی کوئی 5-10 نیکیاں یاد آئیں، اور وہ بھی میں تو کبھی سوچوں تو مجھے 3 بھی نہیں یاد آتی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ اتنی لمبی زندگی جو ہم نے، کچھ آپ میں سے کوئی 20 سال کے ہوں گے، کچھ 30 کے، کچھ 40، کچھ 50 کے، آپ سوچیں گے کہ اتنے 50 سال میں ہمیں تو ہمارے نامہ اعمال نہیں یاد نا، مجھے تو نہیں یاد میں نے 15 سال کی عمر میں کیا گناہ کیے تھے، لیکن اللہ تو کبھی بھی نہیں بھولتا، یہ قرآن پاک میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی نہیں بھولتے، تو میں نے کیا ان سب جو گناہ میرے ہوئے ہیں ان پہ معافی مانگی ہے، اگر معافی مانگی ہے تو کس طرح مانگی ہے، معافی مانگنے کے بعد وہ گناہ دوبارہ کیے ہیں، اگر دوبارہ کیے تو ان کے بعد بھی دوبارہ معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی، میں آج کہاں پہ کھڑی ہوں، آج اگر میں مر جاتی ہوں تو میں کہاں پہ کھڑی ہوں، میں کیا، میری کون سی جو ہے وہ برائیاں ہیں، میری کون سی نیکیاں ہیں، ان کو ایک جگہ لکھنا ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، استغفار کریں گے، ہم توبہ کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے، تھوڑا سا ہم اور دن گزریں گے، 1 ہفتہ 2 ہفتے، ہم پھر دوبارہ سے اپنا محاسبہ کریں گے، ایک تو وہ محاسبہ نا جو آپ ڈیلی کریں گے کہ آج کا میرا دن کیسا گزرا، میں نے خیر کا کام کیا نہیں کیا، میں کسی کے کام آئی نہیں آئی، اگر آج نہیں آئی تو چلے میں کل آؤں گی، اگر کل بھی نہیں آئی تو نیکسٹ محاسبے بھی آپ کو پھر پتا چلے گا کہ میں تو آج بھی کسی کے کام نہیں آئی، پھر اس کے بعد آپ تھوڑے کانشیس ہو جائیں گے کہ یار ہر روز میں رات کو سوچتی ہوں اور مجھے یہی جواب ملتا ہے کہ میں تو کسی کے کام نہیں آئی، میں نے کسی کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا، تو لیٹس ڈو سم تھنگ گڈ ٹوڈے، آج میں کچھ اچھا کر لیتی ہوں تاکہ میں رات کو اپنے ضمیر کو کچھ جواب دے سکوں، تو یہ محاسبہ آپ کو پازیٹیو وے میں ایک طرح سے موٹیویٹ بھی کرتا ہے، اور ساتھ آپ کے لیے بڑا ہی ہیلپ فل ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹریک کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اچھے انسان بنانے کی طرف خود کو راغب رکھتے ہیں، تو محاسبہ بہت ضروری ہے۔ اگلی آیا دیکھتے ہیں کیا ہے، آیا نمبر 25، اچھا جی، آیا نمبر 25، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا کب ہوگا، ہاذا یہ الوعد وعدہ، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، ٹھیک ہے، ان کی روٹ ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں آیا نمبر 25 کے، اچھا یہ دیکھیں یہ روٹ ورڈ ہے کاف واو لام، یقولونا کا، یہ یقولونا کے تو بہت یہ جو اس روٹ ورڈ پہ تو بہت لفظ ہیں کاف واو لام کے، کالو، کولا،
یقولون یہ بھی ہے، اور پھر ہے یہ تین لفظ تو مجھے بھی یاد بھی آ گئے، کہنا، بولنا، دعویٰ کرنا۔ پھر متا جو ہے یہ کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے، یہ ایک کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کب، جیسے ہم کہتے ہیں نا ما یا لا نہیں، اس طرح یہ اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں، یہ کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے کب۔ الوعد، واو عین دال، وعدہ جسے ہم کہتے ہیں، وعدہ خبر، اور وعید دیکھیں وعدہ اسی روٹ ورڈ سے وعید کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اور پھر کن تم، کاف واو نون، ہونا، موجود ہونا کسی جگہ کے اندر، یا تم ہو، اس کو بھی تم، کن تم ہے نا، تو تم کے معنی میں بھی صادقین، صاد دال کاف۔ اچھا یہ ہے سچا راست گو، اب اس سے صادقین بھی ہے اور صادق بھی ہے، مصدقین بھی آتا ہے ان الفاظ کے ساتھ، یعنی روٹ ورڈز کے ساتھ اگر دیکھا جائے، مصدق بھی آتا ہے۔ اچھا یہ جو ہے یہ لفظ، یہ صاد دال اور کاف کے ساتھ بنتے ہیں، سچے، راست گو اور دیانتدار۔ اب آپ دیکھیں جی، سوری، کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ پورا کب ہوگا۔ میں عموماً جب بھی اس قسم کی بات کرتی ہوں نا، تو مجھے ہمیشہ یہی ایک بات سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے کہ ہم تو اس طرح، یعنی کفار جو ہے وہ اس طرح پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی کہ دوزخ کے آنے کا یا جمع ہونے کی، کیونکہ بات ہوئی تھی نا کہ آپ سب جمع کر دیے جائیں گے، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب ہوں گے جمع۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پہلی بات ہے یہ نہیں پتا نا، کسی کو بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پہ قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیں کفار سے کہ آپ نذیر اور بشیر بنا کے بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ خوشخبری دینے والا جو نیک کام کرتا ہے اس کے لیے آپ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور نذیر یعنی کہ جو نے برا کام کیا اس کے لیے آپ ڈرانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو آپ نے ڈرانا ہے، اور ڈرا کے کیا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آئیں گے۔ تو اب کسی کو پتا تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر مطلب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر قیامت آنے والی ہے تو قیامت کا تو ہمیں تب بہت انتظار ہو نا جب ہمیں پتا ہو کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، اور جب ہمیں یہ پتا ہوگی ہم بہت گناہگار ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی اعمال نہیں ہے دکھانے کے لیے، تو پھر تو ہم کہیں گے نا کہ شاید ہمیں تھوڑی اور زندگی مل جائے، ہم اپنے عمل کو اچھا کر لیں، ہم استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو یہ اس طرح سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی کب آئے گی، کب آئے گی قیامت، جیسے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ اب چونکہ ان کو پتا ہے، ان کا یہ بلیف ہے کہ کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، قیامت تو ہے ہی نہیں، اس لیے یہ اس قسم کے سوال کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو پکا یقین ہو کہ ہاں جی قیامت آنی ہے اور اس کے بعد ہمارے اعمال کو سٹاپ لگ جانا ہے، ہم نے واپس نہیں آنا ہے اس دنیا میں، تو وہ تو اور کہیں گے تھوڑی زندگی اور مل جائے تو ہم گزار لیں یہاں پر، اچھے کام کر لیں۔ خیر جب بہت ایک اونچا لیول ہو جاتا ہے نا ہمارا، جب ہم کہتے ہیں کہ اب ہم، وہ نفس المطمئنہ والی بات ہے کہ جب آپ کا نفس بالکل مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اب مجھے موت سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، بے شک اللہ پاس بلا لے، میں نے اپنے تمام گناہوں پہ معافی مانگ لیا، مجھے صرف انتظار ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کب کروں۔ تو یہ تو بہت آگے کی سٹیج ہے جب ہمارا نفس وہی ہے کہ نفس المطمئنہ والی سٹیج پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں جو زندگی کو ایجاد کرنے والا ہے موت دینے پر بھی قادر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کافر جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی وہ ویسے نہیں کہتے، یہ ایک طنز کرتے ہیں کہ بتاؤ نا یہ وعدہ ہے اگر سچ ہے تو کب پورا ہوگا، کب آئے گی قیامت۔ تو کافروں نے کہا کہ تم سچے ہو کہ میدان حشر میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ اب ان کا تو دل تھا کہ ان کو بتا دیں ایگزیکٹلی کون سے ایئر میں آنی ہے، کون سے جو ہے وہ ڈیٹ کو آنی ہے، کون سے دن کو آنی ہے اور کس ٹائم پہ آنی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اور میرا تو خیال یہ ہے، ایگری بھی کر سکتے ہیں ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، کہ جو انسان جب مر جاتا ہے نا بس وہی اس کے لیے سب سے بڑی قیامت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال کے اوپر سٹاپ لگ گیا، اب وہ مزید کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے انبیاء کی صداقت کی علامت یہ رکھی ہوئی تھی کہ انہیں قیامت کے دن، قیامت کے بارے میں آگاہ کریں، یعنی اگر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ قیامت کب آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی ہی نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ ان کو یہ لگتا تھا، جبکہ یہ ایک ظلم ہے۔ بس اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں، اور نہ اس کو خبر ہے کہ اس کے وقوع کے وقت کی خبر میں کوئی تلازم ہی ہے، کیونکہ صداقت اپنے دلائل سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اب ان کو جب پتہ ہی نہیں ہے، کسی نبی کو، کسی رسول کو کسی نے ذکر نہیں کیا اس بارے میں کب آئے گی، کسی کو نہیں معلوم، تو خود سے تو نہیں نہ بتا سکتے، تو اس کی صحت پر دلائل و براہین قائم کر دی ہیں، جس شخص کے لیے ادنا سا شک نہیں رہتا تو جو توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ اچھا پھر آگے دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کی آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں، یعنی ان کو بھی شک نا، اسٹل شک ہے کہ اگر ہم مر جائیں گے
تو کیا ہماری ہڈیاں بھی نہیں رہیں گی اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے؟ تو پھر ہماری پیدائش کیسے ہوگی؟ کیا ضرور اٹھائے جائیں گے؟ یہاں پر اگر آپ وہ 30ویں پارے کا وہ پہلا ہی لفظ ہے نا، اما یتساءلون کے بارے میں، کہ وہ سوال کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ جو تھا وہ اس ٹائم جب نازل ہوا تھا تو لوگوں کے مائنڈ میں پہلے تو قیامت کی بات نہیں تھی نا، کہ قیامت آنی ہے۔ تو جب ان کو پہلی دفعہ یہ پتا چلا نا کہ قیامت آنی ہے اور یہ سب کچھ تو ختم ہو جائے گا، ان کے تو مائنڈ میں یہی تھا بس بندہ آیا، بندہ مر گیا، اس کو دفنا دیا۔ جب انہوں نے پہلی دفعہ سنا کہ اچھا قیامت نام کی بھی کوئی چیز ہے، تو ان کو بڑا عجیب لگا۔ وہ پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا چیز ہے، اور یہ کیسی قیامت ہے، اور کون سی قیامت ہے، اور کدھر جائیں گے ہم؟ یعنی کہ جیسے آپ کسی نئی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ تھوڑے نروس ہو جاتے ہیں۔ اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو وہی بات ہے کہ اللہ کو بن دیکھے رحمان پر یقین لے کر آئے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سورہ کے سٹارٹ میں بھی کچھ آیا میں پڑھا تھا، تو اب اللہ کی کتاب پہ بھی ہم نے بلا شبہ یقین کیا، کہ ہم نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو یہ سب کام نہیں کرتے وہ نروس ہیں، ابھی تک ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی میں نے آپ کو بھی پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ اس طرح تو اگر ہم سوچیں تو ہم یہ بھی سوچیں کہ یہ انڈا جو ہے یہ تو بے جان ہے، اس میں سے کیسے چوزا نکل سکتا ہے؟ اب بے جان چیز سے جاندار نکلا ہے نا، انڈا بے جان تھا، اس کو ہم نے اس کو جو ہے وہ مرغی نے اپنے نیچے رکھا اور ہیچ کیا، جو بھی اس کا پروسیس ہے، اس میں سے چوزا نکلا۔ تو سوال تو یہ ہے کہ پھر تو عقل اس بارے میں بھی کوئی دلیل دے نا، کہ جب انڈا بے جان ہے تو وہاں سے کیسے جاندار پیدا ہو گئے؟ تو جب پہلی بار ایک بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا ہو سکتی ہے تو کیا ہی مشکل ہے کہ اس کو مارنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا؟ تو وہ تو ہے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو آپ کہہ دیں تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو، یعنی جتنے بھی مضبوط ہو جاؤ، تو جلد ہی وہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ آپ کہہ دیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار مرتبہ پیدا کیا، پہلی بار پیدا کیا، تو جلد ہی وہ آپ کے سامنے تعجب سے سارے لائیں گے اور کہیں گے یہ تو یہ کب ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ اچھا اب یقین آ بھی جائے کہ ہاں چلو پیدا کر لے گا، دوبارہ اٹھا لے گا، تو سوال یہ بات آ رہی ہے کہ کب ہوگا یہ؟ تو آپ کہہ دیں کہ امید ہے کہ وہ قریب ہو۔ آپ کسی بھی دور میں چلے جائیں نا تو آپ کو یہی لگے گا کہ اب قیامت کی نشانیاں قریب ہیں، اب قیامت آنے والی ہے۔ آپ خود ابھی کیا آپ دیکھ لیں کتنی حدیثیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سچ ثابت ہو گئی ہیں، اور اب قیامت نزدیک ہے۔ دجال کا فتنہ، فتنہ کیا ہے؟ گریجول پروسیس ہے نا، کہ دجال نے آنا ہے تو وہ ایک گریجول پروسیس سے آ رہا ہے، اس کے فتنے تو آ چکے ہیں، ہر دور میں موجود تھے۔ تو ہمیں ہر وقت لگے گا کہ وہ قریب ہے، اور وہ واقعی قریب ہے، کیونکہ دنیا کا ٹائم جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، کیونکہ آخرت کی بنسبت تو دنیا کا وقت بہت چھوٹا سا ہے نا، تو وہ قریب ہی لگے گی۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے، اور تم سمجھو گے کہ بہت تھوڑی دیر ہی رہے ہیں ہم دنیا میں۔ دیکھیں یہی بات۔ اور پھر سورہ احقاف میں بھی یہ آیا ہے، نمبر 22 میں، کہ انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آؤ۔ اب یہ تو کھلا کھلا ایک چیلنج ہے نا، کہ اگر تم سچے ہو اور ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا رہے ہو تو جاؤ پھر اس عذاب کو لے آؤ، قیامت کو لے آؤ ہمارے پاس۔ تو کیا یہ بات ہوگی کہ جب وہ آئے گا تو تبھی یقین آئے گا، اور جب وہ آ جائے گا تو پھر آپ کے پاس کیا رہے گا؟ آپ کے پاس تو کیا جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے یہاں پر روک کر میں یہی دعا کروں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ، میں اور ہر انسان جو بھی مومن مسلمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب گناہوں سے لتھڑے پڑے ہیں، اور ایسے گناہ بھی ہیں ہماری زندگی میں اور ہم کرتے رہتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اس سے میں نے ایک غیبت پہ لیکچر دیا تھا، اور اس میں جو ہم نے تھوڑی سی پڑھی تھی کہ بھئی یہ چیزیں غیبت میں آتی ہیں، تو میں نے جب ایسے ہی رک کے فیڈ بیک لیا کہ بھئی آپ نے اس میں سے کیا چیز سیکھی ہے نہیں، تو ایک لڑکی تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میم جو نشانی بھی ہم نے غیبت کرنے والے کی دیکھی ہے لگتا ہے یہ ساری ہم میں ہیں۔ ہم لوگ پرسنل لائف کو بھی ڈسکس کرتے ہیں لوگوں کی، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا کلر کالا تھا سفید ہو گیا، یا سفید کی کالی ہو گئی ہے، یا وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، یا وہ جو ہے وہ اس کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اس کے ابھی تک بچے نہیں ہوئے، تو یہ سب غیبت میں ہی آتا ہے، کیونکہ جب وہ سنے گی تو اس کو برا لگے گا، یا سنے گا تو اس کو برا لگے گا۔ تو اتنی اتنی زیادہ غیبت کی بارے میں جو ہے وہ ہم لوگ غیبت کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی غیبت ہم کر رہے ہیں۔
اور آپ کو پتا ہے کہ حدیث کے مطابق غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. ایک انسان جو زنا کرے، ہمیں ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی عجیب سی، ایسے ہم کہتے ہیں کہ کتنا ایک مکروہ عمل ہے، یا جو بھی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کتنا گندا انسان ہے کہ اس نے زنا کیا، یہ کتنا گندا انسان ہے، ہمارے دل میں ایک عجیب سی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ہم دن بھر غیبت کرتے ہیں. اور ہم جب ایک دو دفعہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ بولا کہ آپ استغفار کیا کریں، میں نے تو جنرل بولا کہ بھئی استغفار سے انسان کی زندگی کے بہت ساری مشکلات حل ہوتی ہیں. تو مجھے مجھے جواب یہ ملا کہ ہاں میں استغفار تو کرتی ہوں، لیکن میں یہ لیکن کون سے ایسے گناہ اتنے بڑے جو میں نے کیے ہوں گے یہ وہ. تو مطلب میں پھر ایک ایک گناہ کر کے بتایا کہ یہ وہ گناہ جو ہر انسان کرتا ہے. جیسے ہم موسٹلی گناہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، چھوٹا سا بھی جھوٹ ہو، جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم آدھا گھنٹے میں پہنچیں گے، ہمیں ہمارے گھر سے کال آتی ہے، ہم کہتے ہیں بس 5 منٹ میں آ رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے. ہم بچوں سے کہتے ہیں ادھر آؤ، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ٹافی ہے، ہمیں پتہ ہے بچہ آ جائے گا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ جھوٹ ہے. ہم طرح طرح کے پرینکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب جھوٹ پہ ہی بیسڈ ہوتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ تو ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم چھوٹی 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 چیزوں کے لیے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. اور صغیرہ گناہ تو پھر بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے تو پراپر توبہ چاہیے نا. ہمیں اس چیز کے لیے پراپر توبہ چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں کہ ہم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے. اس کے لیے ہمیں پراپر توبہ کرنی ہے، پراپر استغفار کرنی ہے. یہ کیونکہ گناہ کبیرہ میں سے ہے نا. اچھا جی. تو لیٹس کم ٹو دا مین پوائنٹ. کیا تھا کہ آیا نمبر 25 میں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا. اچھا، اس کے روٹ ورڈز ہم نے دیکھ لیے. اب ہم ذرا اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. اچھا جی، ہم نے دیکھی آیا نمبر 26. کل کہہ دو انما یقیناً العلم، علم ان اللہ، باس ہے اللہ تعالیٰ کے، و انما اور حقیقتاً آنا میں نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلا. دیکھیں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا نا، جب یہاں پہ بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا تھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی کچھ جو ہے وہ اس کے روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں 26 آیا نمبر کے. علم کیا ہے جی؟ العلم، عین لام اور میم. دیکھیں اس کا مطلب ہے جانکاری، علم، معرفت، حقیقت کا ادراک. اور اس سے کیا کیا اور لفظ بنتے ہیں، جیسے معلم بن جاتا ہے، علماء بن جاتا ہے، اور معلمین بن جاتا ہے. اور مطلب اس طرح کے جو ورڈز ہیں آگے ہم اور دیکھ لیں گے. پھر اندا کا مطلب ہے، یہ اندا جو ہے اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے، یہ پریپوزیشن کے طور پہ یوز ہوتا ہے، کسی کے پاس ہونا، کسی کے اختیار میں ہونا. نذیر کیا ہے؟ نون، زے اور رے. خبردار کرنے والا، متنبع کرنے والا، ڈرانے والا. ٹھیک ہے. اور پھر مبین ہے بے، یہ نون، واضح، روشن اور صاف. اور مبین سے ایک اور لفظ ہوتا ہے نا مبینہ طور پر، جسے ہم کہتے ہیں فلاں چیز مبینہ طور پہ ایسی ہے، یعنی کہ واضح طور پہ ایسی ہے. تو اس سے یہ بھی لفظ مبین کا لفظ نکلتا ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا اس کی روٹ ورڈز. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں کہ نبی کا کام جو ہے وہ قیامت کی تاریخ بتانا نہیں ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا، یہ جو ان کو نبوت ملی تھی، وہ اس لیے نہیں ملی تھی کہ وہ قیامت کے جو ہے وہ ٹائمز اینڈ ڈیٹس جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے. تو اس متعلق سورہ النازعات میں آیا نمبر 42 سے لے کے 46 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، کب آئے گی. تو آپ اس کو بتانے سے کیا تعلق، یعنی کہ اس بات کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ تیرے رب کے پاس اس کے علم کی انتہا ہے کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی. یقیناً جو اس سے ڈرتا ہے آپ اس کو ڈرانے والے ہیں. جو اس سے ڈرتا ہے آپ اس کو ڈرانے والے ہیں، یعنی کہ جو ہدایت لینے والا ہے، جو سن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کو اللہ سے خوف کھائے گا، اور جیسے اللہ نے کہا ہے اس طرح کی وہ زندگی بسر کرے گا. تو اس کے لیے یہی بات ہے نا کہ جو ڈرنے والا ہے آپ اس کو ڈرانے کے لیے بھیجیں. تو جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے تو اسے سمجھیں گے گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح. یعنی جب وہ آ جائے گی جس کا انہوں نے اتنا شور مچایا ہوا ہے، واویلا مچایا ہوا ہے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت. تو جب وہ آ جائے گی تو ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا، ہم نے تو دنیا میں اس طرح ٹائم گزارا ہے جیسے شاید ایک شام یا ایک صبح رہ کے آئے ہیں. اور یہ تو چلے
قیامت کے دن کی بات ہے نا، جب آپ سوچیں گے کہ ہم نے تھوڑا وقت گزارا ہے. آپ ابھی دیکھ لیں اپنی لائف کو، آپ جتنے بھی سال کے ہیں آپ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. میں اس ٹائم پہ اپروکسیمیٹلی 40 کیوں 39، آئی گیس 39 سے تھوڑی اوپر. تو آپ سوچیں کہ میں اگر دیکھوں تو 39 ایئرس کس طرح گزرے ہیں. مجھے تو شاید کچھ باتیں یاد بھی نہیں ہے، کچھ یاد ہوں گی اپنے بارے میں، موسٹلی تو مجھے یاد ہی نہیں ہے. تو میں کہوں گی نا ابھی کل کی بات تھی یہ ہوا، تو ابھی کل کی بات تھی وہ ہوا. یعنی کہ آپ 10 10 سال پرانی بات بھی اگر آپ ذہن میں لے کے آئیں گے، یا کئی دفعہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی کل تو دیکھو یہ چھوٹے سے تھے. وقت ایسے گزر رہا ہے، وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ اس سورہ کی سٹارٹ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا مقصد کیا رکھا تھا، کہ کون احسن عمل کر سکے. تو ہم تو اور ہی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اچھی گاڑی مل جائے، اچھا گھر مل جائے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کی خواہش کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں نا. اصل سٹرگل تو ہمیں جو ہے وہ آخرت میں اچھا مقام پانے کی ہونی چاہیے. ایک اور وہ کام پہ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 187 میں بھی وہ پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا. تو آپ کہتے ہیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا. اور وہ حادثہ کس کو کہا گیا ہے کہ اسی قیامت کو، کہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے تم پر وہ اچانک ہی آئے گی. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، گویا آپ اس سے پوری تحقیق کرنے والے ہیں. آپ کہتے ہیں بلا شبہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا بھی سکتے تھے کہ فلان ٹائم پہ آئے گی قیامت. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مخفی رکھا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہوا ہے، ایک اس کی رسی ڈھیلی ہے کہ بھئی وہ اپنے اعمال کو کر سکے، اپنے آپ کو وہ ثابت کر سکے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حقیقتاً میں کیا ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور حقیقتاً میں کھلا ڈرانے والا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے نا. یعنی میرا کام تو صرف انجام کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے. اور رسول کا کردار منذر کا ہے، اور یعنی وہ صرف ڈرا سکتا ہے. رسول غیب کی اطلاعات دینے نہیں آتا، یعنی ان کے پاس کوئی غیب کی اطلاع نہیں ہے. اچھا، اگر ہم اس کو دیکھیں آیا نمبر 26 کے لیسن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیا میں نا بیسیکلی کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ نبوت کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو بتانا کہ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں پسند، اور اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو گزاریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کا جو بھی علم ہے، یعنی جو غیب کی باتیں ہیں ان کے بارے میں رسولوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں، اور خاص طور پہ قیامت کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں ہے. تو لوگ جو پوچھتے تھے نا کہ کب عذاب آئے گا، عذاب کب آئے گا، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ وقت کا علم اللہ کے پاس ہے، نبیوں کے پاس نہیں ہے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو جو ہم نے اتنا ڈیٹیل سے پڑھا ہے، ہمیں سبق کیا ملا ہے اس آیت سے نا. تو ہمیں بھی ہر ایک شخص سے نتیجہ لینا چاہیے. بیسیکلی تو ہمیں ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں لوگوں کو اچھا بتانا چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا نا، لوگوں کو ڈرانا اور خوشخبری دینا، یعنی کہ پیغام پہنچانا. پیغمبر تھے نا، تبلیغ کی ہے انہوں نے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تبلیغ کریں، اچھی چیز کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بتائیں، بری چیز سے لوگوں کو ڈرائیں. ہمیں اپنا رول پہچاننا ہے، دعوت دینی ہے اور سچ کہنا ہے، اور ہم لوگوں نے پھر توکل کرنا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک ہمارے لیے آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنے گا، تو یہ وہ شفاعت نہیں کہ بس آپ نے اس کو پڑھ لیا تو یہ شفاعت ہو گئی. یہ 4 درجے ہیں اس کے. سب سے پہلے اس کو پڑھنا، تلاوت کرنا ہے اس کی، پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک دوسرا لیول ہے، پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ایک تیسرا لیول ہے، اور پھر چوتھا لیول ہے اس کی تبلیغ کرنا. تو ہمیں یہ تبلیغ کرنا کا جو سبق ہے نا وہ اس آیت سے ملتا ہے، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ لفظ ہے نا نذیر، ڈرانے والا. تو ہمیں بھی لوگوں کو ڈرانا ہے، ہمیں بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام دے کے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ وقت بہت جلدی آ رہا ہے. وقت یہ جو قیامت کا وقت ہے بہت جلدی آنے والا ہے، یہ بہت قریب ہے. ہمیں اپنے اعمال کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور یہ کام ہم کب کریں گے؟ ظاہر ہے پہلے ہم خود کریں گے تو ہم لوگوں سے کہیں گے نا، ورنہ تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ خود تو یہ کرتا کچھ نہیں ہے اور ہمیں بولتا رہتا ہے.
تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، ہم اس پہ عمل کریں گے، اور پھر ہم اپنے ارد گرد اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اسٹوڈینٹس کو، اپنے ٹیچرس کو یہ بات بتا سکیں گے نا۔ تو تبلیغ ہر انسان پہ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو فرض تو تبھی ہو جاتی ہے نا جیسے ہی آپ نے ایک بات سیکھی ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی، اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ نیکی کا راستہ تو دکھانا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 27۔ بلکہ 27 نہیں دیکھیں گے ہم، اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور ہم 27 28 29 30، بلکہ ہم 27 کر لیتے ہیں، پھر ہم 28 29 30 تین رہ جائیں گی، ہم کل کر لیں۔ اچھا جی، ہم دیکھتے ہیں 27 کو کا لفظی با محاورہ ترجمہ۔ اب دیکھیں کہ چلیں لیٹ سے کہ اب قیامت آ گئی، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فلما پس جب رأوہ وہ دیکھیں گے اس کو، زلفتن قریب سے، سیئات بگڑ جائیں گے، وجوہ چہرے الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکیلا اور کہا جائے گا، ہاذا یہی ہے، الذی وہ جس کو کن تم تھے تم بھی ساتھ اس کے، تدعون مانگا کرتے۔ اب جب وہ ان کو قیامت دیکھ لیں گے نا، قیامت کے دن کو، اور وہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے، تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو کفر کیا ہوا تھا، ان کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ دن آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ اچھا، اب ہم اس کے تھوڑے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک روٹ ورڈ ہے راہو، کیا ہے؟ رے الف، اور یہ کہ نیگنا مشاہدہ کرنا، ٹھیک ہے، راہو۔ اور پھر زلفتن یعنی کہ زے لام اور فے، قریب آنا، پاس ہونا، بہت پاس ہونا۔ اور پھر ہے سین واو اور الف، جس سے سیت نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے بگڑ جانا، چہرے کا بگڑنا، رنجیدہ ہونا۔ اور وجوہ واو جیم اور ہے سے ہے چہرے اور صورتیں، یعنی ان کی چہرے اور صورتیں بگڑ جائیں گے۔ کن تم کاف واو نون، ہونا، موجود ہونا۔ اور پھر تدعون دال عین اور واو، دلانا، دعویٰ کرنا، مطالبہ کرنا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ اور اب ہم اس کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بس جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ کون بھلا کہے گا قیامت آئے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا قیامت آئے گا، سب کو پتا ہے کہ اپنے جو اعمال نامے ہیں ان کے، وہ ہمارے سامنے آئیں گے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہمارے ہاتھ جب بولیں گے ان ہاتھوں سے یہ گناہ ہم نے کیا تھا، اور جب آنکھیں بولیں گی، تو کبھی آپ نے کبھی رات کو لیٹے ہوں گے تو ایسے سوچئے گا کہ آنکھیں بند کر کے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے سارے گناہ بتا رہے ہوں، آپ کی آنکھیں آپ کے سارے گناہ بتا رہی ہوں، اور آپ کے ہونٹ بتا رہے ہوں، ایک ایک اعضاء آپ کا جواب دے رہا ہو کہ میرے مجھے استعمال کر کے یہ گناہ کیا ہے اس انسان نے، تو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ قیامت آئے، ماں سوائے اس کے کہ جس نے اس کی تیاری کر رکھی ہے، اور جس کو یقین ہوگا کہ میں نے اپنے تمام اعمال اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارے ہیں، اور مجھے جنت ملے گی انشاءاللہ، اور میں اللہ سے ملاقات کروں گا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ قیامت آئے۔ اور اگر آپ ابھی دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ قیامت آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے یہ بات کہ آپ کے اعمال میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوش ہیں کہ آپ کے اعمال بہت اچھے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ آپ نے اللہ سے ملنا ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے اب سرپرائز ہے نا، کہ جب ہم اپنے آپ کو جواب دیں کہ کیا قیامت آئے یا نہ آئے، تو آپ اپنے آپ کو جواب دیں، تو یہی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کہاں پہ لائے کر رہے ہیں۔ تو پس جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، جنہوں نے کفر کیا، یعنی قیامت کو جھٹلانے والے اسے دیکھ لیں گے کہ اس وقت انہیں علم ہوگا قیامت قریب ہی تھی، کیونکہ آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں فلاں چیز آ رہی ہے یا فلاں آنے والی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ اور جب وہ قیامت کو اپنے قریب دیکھیں گے تو انہیں بہت برا لگے گا، اور وہ بہت خوف زدہ ہو جائیں گے، یہ چہرے بدل جائیں گے، ان کی تکذیب پر انہیں جو ہے وہ جب ان کی وہ جو ان کو انہوں نے انکار کیا تھا نا اس سے، تو وہ بڑے حیران ہو گئے کہ اب تو ہم نے تو اس ٹائم انکار کر دیا تھا، تو یہ تو وہی ہے جس کی ہم تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اب تو وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے، اب تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہم اللہ سے کیا کہہ کے جان چھڑائیں؟ پھر تو وہ صرف یہی کہیں گے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیں، ہم جا کے سب ٹھیک کر دیں گے۔ اور ایک جگہ پہ تو ایسا بھی ہے کہ اگر ان کو دوبارہ موقع دے بھی دیا جائے اور دوبارہ وہ دنیا میں آ بھی جائیں، وہ تب بھی گناہ ہی کریں گے۔
خیر، آج تم نے اسے عیاں دیکھ لیا اور تمام معاملہ تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا ہے، تمہارے تمام اسباب منقطع ہو گئے ہیں اور اب عذاب بھگتنے کے سوا کچھ باقی نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ضرور ایڈ کروں گی آپ کے صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اعمال منقطع ہو گئے ہیں، تمام چیزیں منقطع ہو گئی ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں جو آپ نے صدقہ جاریہ چھوڑ کے آئے ہیں وہ آپ کو قیامت کے روز تک آپ کے ثواب میں کاؤنٹ ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت میں ایک یہ چیز بھی ضرور چھپی ہے کہ ہم جب بھی اپنی موت کے بارے میں سوچیں یا قیامت کے بارے میں سوچیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے اعمال منقطع ہو جانے ہیں، تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اس پیچھے دنیا میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ زمین جائیداد اور اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے تو بہت ہی کچھ ہم سوچتے رہتے ہیں نا، اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ کیا چھوڑ کے گئے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کام آئے؟ کیا ہم کچھ صدقہ جاریہ والی چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں یا ہم گناہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ کہ وہ جو ہماری ریسرچ پیپرز پبلش ہوئے ہیں جن کے پیچھے ڈیٹا کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جو سب فیک ڈیٹا کے اوپر ہے، یا وہ جو ہم نے کیا اسے کہتے ہیں، گانے اپنے پوسٹ پہ لگا کے چھوڑے ہوئے تھے جو فیس بک میں ہمارے 10 10 سال پرانے بھی میموریز میں آ جاتے ہیں نا، کبھی کبھی آپ نے فلاں چیز شیئر کی تھی میموریز میں، ہم نے کیا میموریز چھوڑی ہوئی ہیں؟ لوگ ہمیں، اور یہ دیکھیں سوچیں کہ لوگ ہمیں کس الفاظ سے یاد کریں گے۔ اب ہمارے کتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کو آج کس الفاظ میں یاد کر رہے ہیں؟ اگر اچھے الفاظ میں یاد کریں تو ہمیں بھی ان میں سے وہ اچھے اچھے پوائنٹس اپنی ذات میں لے کے آنے چاہیے۔ اگر بری چیزیں ہم ان کی یاد کر رہے ہیں تو مطلب کہ ہمیں، اگر وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمیں بھی لوگ بعد میں برا ہی کہیں گے، تو وہ چیزیں ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہے۔ اور آپ وہ یاد کر دیں، وہ بات یاد کریں جو سورہ فاتحہ میں تھی کہ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پہ یا اللہ تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں پہ نہ کرنا جس پہ تو نے جو ہے وہ عذاب بھیجا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ انعام ہوا ہے، تو ہم نے تو ان کو ہی فالو کرنا ہے۔ تو وہ جن پہ انعام ہوا ہے، صالحین ہیں یا جو بھی ہیں، انبیاء ہیں، راشدین ہیں، سو ان کے اکارڈنگ اپنے آپ کو میچ کریں کہ ان کی کون کون سی عادات ہم میں ویسی موجود ہے اور کون کون سی میں ہم ابھی بھی لیک کر رہے ہیں۔ پھر ہے کہ اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، یا کیا جہنم میں تکبر کرنے والے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 60 ہے نا، کہ قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہاں پہ تو جھوٹ باندھنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت آنی تھی لیکن وہ اس کو جھٹلا رہے تھے، لیکن ویسے بھی ایک نارمل بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ چاہے وہ جھوٹ آپ اللہ کے اوپر باندھ رہے ہیں کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، چاہے آپ ویسے ہی کوئی بہت اچھی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، کہ although اللہ نے ایسا نہ کہا ہو، تو اس سے بھی آپ کو بہت گناہ ہوگا۔ اللہ کے نام سے آپ نے کوئی چیز منسوب نہیں کرنی کہ اللہ نے ایسا بولا ہے، انٹل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسا بولا ہو۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی ایسی چیز یاد ہے جو آپ نے قرآن میں پڑھی ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ نے بولی ہے، تو آپ یوں کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا بولا جس کا مفہوم ایسے ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ بات آگے آپ کہیں گے اس کا مفہوم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز، ہاں اگر کوئی بندہ یاد کر لے جیسے یہ عربی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے بغیر تو آپ کو اگر حفظ نہیں کیا ہو تو آپ کو یاد نہیں نہ ہوگا۔ تو اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، یعنی یہی ہے وہ آگے ہے قیامت جو بہت چاہیے تھی، جس کا بہت انتظار تھا، یعنی یہ عذاب ہے جسے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، یعنی جس کے جلد وقوع پذیر ہونے کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں کافر عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے نا، وَقَالُوا رَبَّنَا أَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور انہوں نے کہا ہے ہمارے رب حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ یعنی ان کو پتا تھا، ان کو یہ تھا کہ آنی ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر سورہ الانفال کی آیت نمبر 32 میں کہا کہ انہوں نے کہ اے اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اب کیسی کیسی ڈیمانڈز ہو رہی ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، سورہ زمر کی آیت نمبر 47 48 میں دیکھیں کہ اور واقعی ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور بھی ہو، تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور اسے فدیہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اور اس سے زیادہ اور بہت زیادہ وہ اللہ کو ہدیہ کر دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو کیا کرنا ہے، اللہ نے خود ہی تو بنائی ہے۔ تو یہ جو مال و دولت ہے جس پہ ہمیں بہت فخر ہے، یہ سب یہی رہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، چیزوں کو پسند کرنا، کسی چیز کی خواہش ہونا،
بڑی گاڑی لینے کی خواہش ہونا یا بڑا گھر لینے کی خواہش ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو دے، اللہ سب کو دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ ایفرٹ صرف میٹیریلسٹ سوری صرف اس دنیا کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ بات ہر روز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مر گئے تھے نا آج تک، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ آج ہم نے مر جانا. کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس نے آج کے دن مر جانا. تو ہم نے آج کے دن تک جو اپنے لیے ایفرٹس کیے ہیں در حقیقت وہی ہماری جمع پونجی ہے، جو ہمارا پاس ایسٹ وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس آیا سے ہمیں جو لیسن ملتا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ ایک منٹ میں اس آیا کو دوبارہ دیکھتی ہوں کہ اب دیکھیں اب تو آ گیا جس کا اتنا انتظار تھا، اب کیا ہوگا جی. اتنا جس چیز کے اوپر واویلا مچایا ہوا تھا، انہوں نے کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی، جب وہ قریب آ گیا تو انہیں انکار کرنے والوں کو اب چہرے بگڑ گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے چہرے بگاڑ دیں گے. تو اب جو مانگا تھا وہ مل گیا نا. یعنی انہوں نے تو یہی مانگا تھا کہ ہمیں قیامت دے دو بھائی ہم دیکھ لیں کیسی ہے، تو جو مانگا تھا وہ مل گیا. اب ان کو تو نہیں پتا تھا جو مانگا تھا وہ کیا ہی کتنی غلط چیز مانگی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہاں پر اگر میں ایک چھوٹا سا تدبر کروں کہ بھئی وہ اتنا مانگ رہے تھے بار بار کہ قیامت کب آئے گی اتنی جلدی میں چاہیے تھی. تو ایسا نہیں لگتا کہ کبھی کبھی ہم بھی کچھ دعائیں ایسی مانگ رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں بڑا شیور ہوتا ہے کہ یہ قبول ہو جائیں تو بس بہترین ہی ہو جائے گا، لیکن جب وہ قبول ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا مانگ لیا اللہ سے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو ضرور یہ دعا ہمیں ساتھ میں ایڈ کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے جو خیر ہے نا وہ ہو، کیونکہ ہمیں اپنے خیر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری عقل بہت ناقص ہے، جو سچی بات ہے. تو اب یہ انہوں نے قیامت مانگی 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 اور اب کیا آیا کہ ایسی چیز مانگ لی جس میں ان کے چہرے بگڑنے تھے بگڑ گئے. تو یہ ایک نفرت بھرا منظر پیش کرتا ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا نا کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، تو یہ کوئی پیار میں تو کوئی نہیں کہتا کسی کو، یہ ایک نفرت بھری بات ہے کہ اب ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. تو جو لوگ کہتے تھے کہ کہاں ہے عذاب، تو ان کا چہرہ جو ہے وہ ڈر اور ندامت سے بھرا ہوگا، اور کیا کہیں گے اتنے منتظر تھے اس چیز کے لیے، اور اتنے جو ہے وہ اب وہ اتنے زیادہ سے ڈر بھی گئے ہیں اور وہ متاثر ہو گئے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. جب وقت گزرتا ہے تو سچ خود کو ثابت کر دیتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حق جو ہے نا جو سچ ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ بہرحال وہ واضح ہو جاتا ہے، حق کی جیت ہو ہی جاتی ہے. تو چونکہ قیامت ایک حق تھی تو وہ آ کے رہے گی. تو کسی چیز کا مذاق اڑانا، خاص طور پہ جس طرح انہوں نے قیامت کا مذاق اڑایا، اس کا مطلب ہے کہ مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. تو تمسخر کرنا، مذاق کرنا، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے نظام کو خاص طور پہ اس طرح چیلنج کرنا کہ آئے گی کب آئے گی کیوں نہیں آئی. تو حق سے بھاگ کر صرف جو ہے نا آپ کا چہرہ بگڑ سکتا ہے، نصیب نہیں سدھر سکتا. تو آخرت سے پہلے سبق لینا ہمارا ضروری ہے بہت زیادہ کہ ہم اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ ندامت میں ہوں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں، استغفار کریں. اور استغفار پہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک چھوٹی سی آڈیو ضرور ویڈیو ضرور بناؤں گی، کیونکہ کچھ استغفار بھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. بلیو می کہ جس طرح ہم آنکھیں بند کر کے بس بہت زیادہ میں نے یہ دیکھا ہے ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 1000 دفعہ استغفر اللہ کر لو تو بس آپ دیکھنا دن بدل جائیں گی، راتیں بدل جائیں گی. 1000 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لو، 10,000 دفعہ پڑھ لو، میں نے تو 5,000 دفعہ پڑھا. اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ غیبتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہاتھ میں کاؤنٹر اٹھایا ہوا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کنٹینیوسلی بس زبان سے استغفر اللہ کر رہے ہیں لیکن دماغ کا اور دل کا ربط نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کس گناہ کے لیے استغفار کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی میں ایک جو ہے وہ لیکچر شیئر کروں گی، تاکہ ہمیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ استغفار کو کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہم 28 29 اور 30 آیا کو نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. اپنا خیال رکھیے.